بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب لبوں پہ درود آ جائے دل کی صدا بن کر، تو روح کو ملتی ہے عبادت کی ادا بن کر۔ درود پاک محض ایک ذکر نہیں، بلکہ یہ وہ نورانی وسیلہ ہے جو بندے کے دل کو براہ راست بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کے وجود میں وہ لطافت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ درود پڑھنے والے کو سب سے پہلے جس بات کی توفیق ملتی ہے وہ ہے اللہ کی یاد میں پائیداری۔ اس کے دل میں غفلت کی دھند چھٹنے لگتی ہے اور اس کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رحمت کی برکت سے بندے کو وہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، نیکی اس کے لیے آسان اور دلکش بن جاتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک اسے متاثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اندر روحانی حلاوت جنم لے چکی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو توبہ کی توفیق سب سے زیادہ ملتی ہے۔ اس کے دل میں ندامت جاگ اٹھتی ہے، وہ اپنے گناہوں پر آنسو بہانے لگتا ہے۔ یہ آنسو دراصل درود کی تاثیر کا اظہار ہیں۔ درود وہ کنجی ہے جو دل کے بند دریچوں کو کھول دیتی ہے، جہاں سے بندہ اپنی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ جو شخص مسلسل درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نماز کی محبت عطا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سجدہ بوجھ نہیں رہتا، بلکہ راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ نماز کو فرض نہیں بلکہ وصال محبوب کا لمحہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ یہی درود کی اصل توفیق ہے کہ بندہ عبادت کو عشق بنا لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص سخاوت کی توفیق بھی پاتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم اور وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ اور درد کو محسوس کرتا ہے، وہ محتاجوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ درود شریف کی کثرت سے ورد کرنے والا بندہ صبر و رضا کا پیکر بن جاتا ہے۔ مصیبتیں اس پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درود کی بدولت اللہ اس کے حال سے واقف ہے۔ درود اسے یقین عطا کرتا ہے کہ ہر دکھ کے پیچھے رب کی کوئی خیر پوشیدہ ہے۔ یہی یقین بندے کو وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ شکوہ نہیں بلکہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو علم نافع کی توفیق بھی زیادہ ملتی ہے۔ اس کے فہم و ادراک میں وسعت آتی ہے، باتوں کی گہرائی سمجھنے لگتا ہے۔ درود کا نور دل کے آئینے کو صاف کر دیتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو علم اس میں ایسے اترتا ہے جیسے بارش زرخیز زمین پر برستی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے پڑھنے والے کو اخلاص کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس کے عمل ریا سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب درود زبان پر جاری رہتا ہے تو دل میں نفس کی آواز دب جاتی ہے۔ یہ اخلاص دراصل وہ روحانی تحفہ ہے جو ہر درود گو کے حصے میں آتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو دعا میں قبولیت کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجے اس کی دعا درود کے درمیان معلق نہیں رہتی۔ یہ وعدہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ درود دعا کا پر ہے جو اسے آسمان قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو تزکیہ نفس کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اندرونی میل کچیل دور ہو جاتا ہے، حسد، تکبر، کینہ، بغض جیسے امراض دل سے نکلنے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ درود دل کو پاکیزگی کا جام پلا دیتا ہے۔ درود کی کثرت سے زبان کو صدق و صفا کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جھوٹ سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادی بن چکی ہوتی ہے۔ وہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے شعور میں یہ احساس بیدار ہو چکا ہوتا ہے کہ زبان وہی بولے جو درود کے نور کے لائق ہو۔ درود پاک پڑھنے والا شخص رضائے الہی کی تلاش میں لگ جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ توفیق درود کی بدولت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ درود انسان کو خود سے بلند کر دیتا ہے، اور جب بندہ خود ہی سے اوپر اٹھ جائے تو وہ صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ درود گو کو توحید کے فہم کی توفیق ملتی ہے۔ اس کا ایمان محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ تجربہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر شے میں اللہ کی وحدانیت کو دیکھتا ہے۔ درود اسے سکھاتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دراصل خدا ہی کی یاد کا تسلسل ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہیر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اس بات پر مطمئن رہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، نہ کہ دنیا۔ درود اس کے دل میں یہ احساس راسخ کرتا ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں ذکر میں ہے۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی محبت اس کے اعمال کی اصل بن جاتی ہے۔ اس کے اخلاق میں نرمی، گفتار میں ادب اور کردار میں وقار آ جاتا ہے۔ یہی توفیق اسے اہل محبت میں شامل کر دیتی ہے۔
درود گو کو اللہ کے قرب کی توفیق ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا تھا۔ یہ قرب صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ درود گو بندہ اللہ کے حضور میں جینے لگتا ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود کی روشنی اس کے ارد گرد ایک نورانی حصار بنا دیتی ہے۔ شیطان اس دل کے قریب نہیں آ سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے معمور ہو۔ درود پاک پڑھنے والا شخص دوسروں کے لیے خیر خواہی کی توفیق پاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے نرمی، دعا اور محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے لبوں سے بد دعا نہیں نکلتی کیونکہ اس کے دل میں درود کی لطافت جاگ چکی ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا قلبی اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل سے خوف، اضطراب، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ درود گو بندہ راتوں میں سکون سے سوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ احسان و قربانی کی توفیق پاتا ہے۔ وہ اپنے آرام پر دوسروں کی راحت کو ترجیح دیتا ہے۔ درود کا نور اسے بے غرض بنا دیتا ہے۔ وہ دینے والا بن جاتا ہے، لینے والا نہیں۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ علم عرفان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کو ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے دیکھنے لگتا ہے۔ درود اس کے دل میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے جو حقیقت کے رازوں کو منور کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو خدمت خلق کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ وہ مخلوق خدا کو محبت سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چہرے میں اللہ کی کاریگری ہے۔ وہ خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو وقت کی قدر کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنا ہر لمحہ قیمتی سمجھتا ہے، غفلت میں ضائع نہیں کرتا۔ درود اس سے یاد دلاتا ہے کہ وقت میں امانت ہے۔ درود گو کو شکر گزاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ روشن رہتا ہے کیونکہ شکر دلوں کی روشنی ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ بردباری اور حلم کا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ غصے میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ درود کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور یہی سکون غصے کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو روحانی بصیرت کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے راز سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ دعوت خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی گفتگو، عمل اور رویہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ درود گو بندہ خود روشنی بن جاتا ہے اور روشنی ہمیشہ پھیلتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو آخر میں حسن خاتمہ کی توفیق ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے لیے موت کے وقت حاضر ہوتا ہوں۔ یہ بشارت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ درود وہ سرمایہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ درود محض الفاظ کا تسبیحی سلسلہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی راہ ہے جو بندے کو گمراہی سے ہدایت، غفلت سے معرفت اور گناہ سے قربت کی طرف لے جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ ہر نیکی، ہر خیر اور ہر اطاعت کی توفیق عطا کرتا ہے کیونکہ درود دراصل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہے اور عشق وہ دروازہ ہے جو رب تک لے جاتا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔